الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا معشر المسلمين يا شباب المسلمين أوصيكم باتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين أو كما قال الله تعالى في القرآن الحكيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست في صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. برادران اسلام، خواتین اسلام، آج کا دن بڑے خوشی کا دن ہے جو ہمارے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کا دن ہے، ان کی تمام باتوں کو یاد کرنے کا دن ہے، ان کی قربانیاں دین اسلام کے لیے، توحید کے لیے جو قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں، جیسا کہ آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں، آپ کے تمام ملیالی خطبہ، اس کے علاوہ مسلسل اس پہ دروز بھی ہوتے رہے ہیں۔ میں ایک آیت بول کر جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا یہاں پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اسی میں پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، ورنہ قرآن کریم کی 25 سورتوں میں آپ کی داستان، آپ کی سیرت مکمل آپ کو ملے گی۔ بہرکیف میں آپ کے اس وقت درمیان میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ دل ہے، دل، قلب، ہارٹ۔ قربانی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مریض ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان مریض ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا اثر نہیں ہو رہا، حج کر رہے ہیں، حج کا اثر نہیں ہو رہا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا اثر نہیں ہو رہا، یعنی جتنے بھی فرائض ہیں اس کو ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر جو صفات ہے، جیسے صفت صلاۃ ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو اسی کو ذرا سمجھنے کے لیے میں نے سورہ شورا کی چند آیتیں اور سورہ شمس کی جو ہے 2-3 آیتیں پڑھا ہوں اور پھر 2 حدیثیں۔
وقت تو اتنا نہیں ہے، جو کچھ باقی رہے گا انشاءاللہ درس میں اس کو پورا کروں گا۔ بات کو سمجھنے سے پہلے 2 جملے میں کہوں گا، بارہا کسی نئی مقام پر نئی خطاب کا موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں مومنوں کے لیے اور منافقین کے لیے، المومن فی المسجد، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن مسجد میں کس طرح؟ مچھلی کی طرح، کالسمک فی الماء۔ مچھلی کیسے پانی میں زندگی بسر کرتی ہے؟ السمک یعیش فی الماء۔ مچھلی کی زندگی کہاں ہے؟ پانی میں ہے۔ اسی طرح اس دور میں ایمان والوں کی زندگی محفوظ اگر ہے پرفتین دور میں، تو اللہ کے گھر میں ہے۔ اللہ کے گھر میں آنے کی قربانی دینا ہے۔ گوشت کھاتے ہیں ہم لوگ، بہت آسان ہے، بکرا ذبح کرنا، گائے ذبح کرنا، اونٹ ذبح کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دل کو مار کر اللہ کے گھر سے تعلق رکھنا ایک بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ۔ تو مومنوں کی کیفیت کیا ہے مسجد سے متعلق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر تک اگر کاروبار میں، کھیتی میں ہے، ادھر ادھر ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز سے فارغ ہوتا ہے، عصر کے لیے، عصر تک باہر نکلتا ہے، عصر تک اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح مغرب، عشاء، یوں صبح و شام اس کی گزرتی ہے، یعنی اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اسی لیے مسجد میں آنے کے لیے اس کا دل للچاتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے بعد اسے سکون ملتا ہے، مسجد سے نکلنے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ کیا کرے؟ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اسی لیے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجد میں اپنے دل کو اٹکانا بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ المجاہد جاہد فی طاعت اللہ۔ مجاہد کون ہے؟ جو اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور شیطان سے لڑے، مجاہد وہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ روزانہ کرنے کا رہتا ہے، روزانہ یہ سال میں ایک مرتبہ ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جو جملہ کہا، مسجد میں دل رہا تو کیسا؟ ادھر ہی اٹکا رہتا ہے۔ مچھی پانی سے نکال دو مر جاتی ہے، اس کے برعکس اپوزٹ کیا ہے؟ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا پنجرے میں پرندہ۔ پرندے کی فطرت کیا ہے؟ الطائر یطیر فی الہوا، وہ ہوا میں ادھر ادھر اڑتا ہے، اس کی فطرت ہے، وہ نیچرل، اس کی زندگی ویسی ہے۔ اس کو اگر پنجرے میں رکھو گے، وہ نہیں سی سونے کا پنجرا بنائیے، اچھے کھانے اس کے جو فطری کھانے رکھیے، نہیں رہتا، اس کا کھلا کر دے وہ کہ چلے جائے گا۔ آج مسجدوں میں یہی حال ہے، جیسا پنجرا لگتا ہے، کب نکلیں گے، گھر نکل جاتے ہیں، نماز ہوتی ہی نہیں، کچھ بات نکل جائے۔ مسجد سے کوئی لگاؤ نہیں۔ مسجد سے لگاؤ لگانا بھی اپنے نفس کا مجاہدہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ بہت بڑی عظیم بات ہے۔ اس لیے اس بات کو پیش کرنے کے لیے میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تک کی دعا تھی جب تک کہ وہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کا باپ کفر ہی پر ہے، تب تک یہ دعا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کیا کرتے؟ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ مولا الہی میرے باپ کی تو مغفرت کرو، گمراہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ کافروں کی مغفرت نہیں ہوگی، چہ جائے کہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ انبیاؤں کے باوا ہیں، ابو الانبیاء ہیں، خلیل الرحمان ہیں، اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، 4,500 سال گزر گئے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں بڑی عظمت کے ساتھ۔ اتنا بڑا مقام، قرآن میں اتنا بڑا مرتبہ کیا ہے؟
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. کیا کہا؟ ابراہیم کسی رسول کے لیے نہیں ہے، ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، کتاب پر ایمان لانے کے لیے کہا. فَاتَّبِعُوا نہیں کہا ہے. یہ بڑا اعزاز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کیوں؟ وہ بالکل خالص اللہ کے بندے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، اس لیے یہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو ان کی دعا ان کے باپ کے لیے نہیں قبول ہوگی. پھر یہ پیر و مرشد، یہ ولی کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستو. قرآن ثبوت دیتا ہے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اتنے بڑے اللہ کے بندے، مقرب بندے، وہ دعا کریں. اس کی آگے کی آیت کیا ہے؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہوگا، رہا نہیں جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہیں گے اللہ مجھے آج رسوا مت کر. وہی آیت ہے وَلَا تُخْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اس دن مجھے رسوا مت کر، شرمندہ مت کر. لوگ اٹھ کر یبعثون، اٹھ کر جمع ہونے والے دن مجھے رسوا مت کر. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ، الفاظ اس طرح سے، دیکھ تیرے قدموں کے نیچے کیا ہے. دیکھیں گے تو ان کا باپ بجو کی شکل میں ہوگا. بجو بولے تو مونگس سے ذرا بڑا ہوتا ہے، مردہ خور ہوتا ہے. یہ موساری ہے، اور مونگس کیا ہے؟ شاکاری ہے، مردہ خور. بجو کی شکل میں ہوگا، کیچڑ میں لت پت ہوگا، اور اللہ حکم دیں گے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر پائیں گے. وَلَا تُخْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. غور کرنے کی بات ہے. ان لوگوں کے لیے ان آیتوں میں عبرت ہے کہ جو شرک سے اور شرکیہ افعال سے، شرکیہ کردار سے، شرکیہ عبادات سے دو چار ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت ہے. عبرت پکڑیے، ورنہ روز قیامت کے دن شرک کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا، اگر ان کا خاتمہ شرک کفر پر ہوا ہے تو ان کے لیے بخشش نہیں ہے. توبہ کر لیں وہ لوگ. آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے وہ احباب جو کلمہ گو مشرک ہیں، شامل. آگے کی آیت پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن مال اولاد کام نہیں آئے گا. کون سا دن؟ قیامت کا دن. آج ہم ایمان والے کہاں لگے ہیں؟ مال کے پیچھے لگے، اولاد کے پیچھے لگے. اولاد سے محبت کرنا، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ وہ امتی میرا ہو ہی نہیں سکتا وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے. اپنی جان سے مطلب کیا؟ انگوٹھی چومنا، جھکنا، سجدے کرنا نہیں، بلکہ آپ کی اتباع کرنا اصل محبت ہے، اصل عشق رسول ہے. آپ کے ایک ایک فعل، آپ کے ایک ایک قول، آپ کے ایک ایک حرکت، آپ کے ایک ایک سکنات پر آپ کا عمل ہونا، یہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. اس کے لیے آج قربانی دینے کی ضرورت ہے. بکرا آسان ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ کتنا ہے یہ ہم خود اپنے گریباں میں جھانکنے ہیں. ہمیں بہت ضرورت ہے اس دور میں کامیابی کے لیے. کوئی اگر شخصیت ہے ہمارے درمیان میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے کامیابی حاصل کرنا ہے. یہ دو چیزوں کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. قرآن کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مال کے متعلق آپ بارہا پڑھے بھی ہوں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. مال جمانا بری بات نہیں، مال کمانا بری بات نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ آیت پہ غور کیجیے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. سینت کے رکھنا. سینت کے مطلب کیا؟ چھگالی مہاجن ہوتا ہے نا، صبح میں دیکھو کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کم ہوا کہ نہیں، پھر اس کو پوچھتا ہے، پھر اگربتی لگاتا ہے، گھنٹی ہلاتا ہے، لکشمی پوجا کرتا ہے. پھر صبح اٹھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کم تو نہیں ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر آ جاتا ہے
تو بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ سے غفلتی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کمائیے لیکن کنٹرول رکھیے. یہ بھی ایک قربانی ہے. دنیا میں اتنے مگن مت ہو جائیے کہ دنیا ہماری آخرت کو برباد کر دے. سمجھ میں؟ اس لیے دنیا میں ہم کو رہنا ہے لیکن رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے مال تو کمانا ہے. کماؤ گے تو صاحب نصاب بنو گے, کماؤ گے تو حج کے قابل بنو گے. بچوں کی تعلیم و تربیت ہے, ذمہ داریاں. کمانے سے منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل کو ڈھونڈو. زمینوں کو چیرو, سمندر کو چیرو, اس میں خزانہ ہے اللہ کا. یہ نہیں کہتا کہ تم بیٹھو, لیکن اتنا مت لگو کہ اللہ سے غافل ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اس دن قیامت کے دن نہ بیٹا کام آئے گا, نہ بیوی کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا. سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اس لیے یہ اولاد اپنی جگہ, اس سے محبت ہونا اپنی جگہ, لیکن یہ محبت اللہ اور رسول کی محبت پر غالب نہ آئے. یہ بہت بڑی قربانی ہمیں دینا ہے. اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیا کام آنے ہوگا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت کے دن جو قلب سلیم لے آئے گا, قلب سلیم. الا من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے آئے گا. وَأُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, ان کے سامنے جنت کھول دی جائے گی. وَبُرِّزَتُ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, شریر بدماش زندیقوں کے سامنے دوزخ کو کھول دی جائے گی. ڈر, اللہ کا خوف, ایمان, یہ ہے قلب سلیم. اس لیے آگے کی آیت بولنا تو نہیں چاہتا, لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں اس پر غور کرنے کی بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. وہ لوتھڑا صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. وہ لوتھڑا خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی سے کیا ہے؟ الا وہی القلب, وہ دل ہے. یہ دل سدھر جائے, یہ دل اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو یہ آنکھ صحیح جگہ کو دیکھے گی. دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, یہ ہاتھ صحیح کام کریں گے. اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے, زبان حلال کے سوا کوئی اور چیز نہیں چکے گی, کسی کی چغلی نہیں کرے گی, جھوٹ نہیں بولے گی, غیبت نہیں کرے گی. ہمارے اعضاء اللہ کے تابع ہو جائیں گے اگر دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. آج سب سے بڑا جو ہے پرابلم مسلمانوں کا یہی ہے, دل مریض ہے. کتابیں ہیں, علماء بھرپور مدنی ہیں, کتنے کتنے علماء, کچرا جیسا کچرا. واٹس ایپ پہ, فیس بک کے PDF فائل میں اتنے کتابیں, اتنے بہت علم ہو گیا. ہمارے دماغ کو, ہمارے بھیجے کو کھجاتے لوگ, اتنا علم ہو گیا, لیکن دل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. تم چونٹیوں کی طرح رون دیے جاؤ گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ تعداد ہماری کم ہوگی کیا؟ بہت تعداد ہوگی, لیکن ان کے اندر وہن, مطلب کیا؟ دنیا کی اتنی محبت آ جائے گی کہ موت سے ڈریں گے. یہ نتیجہ ہے ہند کے اندر. ہند نہیں, پورے عالم کے اندر اٹھا کر دیکھیے, پورے عالم کے اندر اٹھا کر دیکھیے آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل مریض ہے, موت سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. معزز سامعین, حاضرین, وقت کے لحاظ سے بہت کچھ کہنا, وقت کے حساب سے بہت سی باتیں کہنا تو چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آج اس دور میں سب کچھ ہمارے پاس ہے, کسی بات کی کمی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہم اپنی دل کی اصلاح کی فکر کریں. دل کی اصلاح کی فکر کا سب سے بہترین ذریعہ اس دور میں یہ قول ہے, اس دور میں ہم کو شیطان سے بچنے کے لیے
شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے 3 قلعے ہیں. کتنے؟ 3 قلعے. ایک ہے المسجد. کیا ہے؟ المسجد. شیطان سے بچنے کا قلعہ کیا ہے؟ المسجد. جو گھر میں داخل ہو گیا شیطان کے شر سے محفوظ، امن میں آ گیا، چین میں آ گیا، سکون میں آ گیا. پھر اس کے بعد کیا؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. یہ بھی ایک قلعہ ہے. ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہمارا ول پاور بڑھے گا. اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت. یہ 3 قلعے ہیں. ان 3 قلعوں میں داخل ہونے کے لیے بھی دل بڑا ہونا چاہیے، مسجد میں آنے کے لیے من ہونا چاہیے، ذکر کرنے کے لیے بھی من ہونا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھی من چاہیے. نہیں تو کیسے کریں گے؟ سامعین، اس وقت میں آپ کے درمیان میں یہی کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارا شر وہیں سے پھیلتا ہے. کیونکہ سائنسداں کیا کہتے ہیں؟ یہ سر جو ہے سردار کی حیثیت سے رکھتا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دل. یہیں سے سب کچھ احکامات. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی من اس کے مطابق یہ کلبد کے اندر 4 قسم کے رہتے ہیں من. وہ ایک باب ہے، اس کے پر مکمل ایک درس ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے بیمار ہے اس دور میں. اس کی جتنی اصلاح کی فکر کریں گے، جتنا اس کو ہم خیال رکھتے ہوئے اس کی فکر کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر ایک طاقت آئے گی. کون سی طاقت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ خود اللہ ہمیں سند دے دی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بھاری کیا؟ تلوار کے بل بوتے پر، افرادی قوت کے بل بوتے پر، سیاسی قوت کے بل بوتے پر نہیں، بلکہ اخلاق و کردار جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کو اپنا لیجئے. انشاءاللہ العزیز پوری دنیا ہم کو چاہے گی. قرآن اس کے بارے میں سند دیتا ہے. سورہ مریم کی آیت دیکھیے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا. جو ایمان لے آیا، بھلے کام کیا، اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. غور کرنے کی بات ہے عزیزان ملت. اس آیت کے زمرے میں جو مفسرین احادیث کی روشنی میں جو روایتیں لائی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلائے گا. کون؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام. کہے گا کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ فرشتوں کے درمیان میں جو کہ اعلان کریں گے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اس زمین پر بھی جتنے چرند درند پرندے ہیں اس اللہ والے سے محبت کرنا شروع کریں گے. خدا کی قسم، ہند کیا پورے عالم میں مسلمانوں سے محبت کریں گے. اگر نفرت بھی ہو، ان کو کرٹیسائز بھی ہو، اسلام سے ان کو لگاؤ نہ ہو، لیکن مسلمانوں کی کردار اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر وہ ضرور محبت کریں گے. یہ تاریخ ہے. اس لیے مسلمانوں کو اپنے کردار، اپنے افعال اور اپنے جو ہے آچار وچار کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. سامعین، یہ باتیں اس موقع پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کو بھی اپنے اندر لانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع پر جو آج عید کا دن ہے، یہ عزم لے کر یہاں سے جائیں کہ اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دینی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے معاشرے کے اندر دین کا بول بالا ہو، اس کی فکر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی دفاع کے لیے متحد اور متفق ہو کر بڑے اخلاق سے، بڑے حکمت سے اس کا دفاع کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے. جوش سے، آپا سے باہر ہونا، مطلب غصے سے، یہ ساری چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صبر و استقلال اور استقامت کے ساتھ ہر مصیبت کا، ہر مشکل کا ہم بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے استقلال اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس وقت سارے عالم کے اندر مسلمانوں کے متعلق جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو، ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے ہم ہدایت مانگے، اللہ ان کو دین اسلام کی ہدایت دے، یا نہیں تو اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال، یا نہیں تو ان کے جو منصوبے ہیں اللہ اس کو نیست و نابود کر.
یا اللہ ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس وقت ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو بہت سارے حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شرارتوں سے، ان کے جو ہے حسد سے، ان کے کینے کپٹ سے اللہ سارے مسلم بلکہ اگڑا پچھڑا جو بھی سماج ہے ان کے شر سے اللہ حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین رب کریم، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس موقع پر تمام مسلمانوں کو خالص کھاتے پیتے ہوئے جائز اصول کے تحت عید منانے کی توفیق عنایت فرما۔ خرافات یا تھیٹر ادھر ادھر جانے سے سارے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ خالص جو تفریح کرنا ہے اس دائرے میں رہ کر خالص تفریح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ساتھ ساتھ میں اس مسجد کا بھی اعلان ہے، یہ مسجد کے جو ہے تعمیر اور دیگر اخراجات کے لیے جو ہے آپ ہر سال اور ہر موقع پر دیتے ہیں، تو اس مرتبہ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر اس مسجد کی تعاون اور اس مسجد کی ترقی کے لیے اپنے سے زیادہ تعاون دے، اور اسی طرح جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں وہ بھی اپنے پاس سے زیادہ اس مسجد کی تعمیر اور دیگر کاموں کے اخراجات کے لیے اپنے تئیں سے زیادہ تعاون دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مسجد کو تعاون کر رہے ہیں اللہ ان سب کے مال و جان میں اللہ خیر و برکت عنایت فرما، اور جو ارادہ کر لیں اللہ ان کو بھی آسانی فرما، اور جو ارادہ نہیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ارادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں، ان کی جان میں، ان کی صحت میں اللہ خیر و برکت عنایت فرما۔ جو ہمارے درمیان میں مریض ہیں اللہ ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عنایت فرما۔ جو بن نکاحی لڑکیاں بیٹھی ہیں، جوان ہو چکی ہیں، اللہ ان کا جلد سے جلد نکاح کا انتظام فرما، اور جو نوجوان بن نکاح بیٹھے ہیں ان کو بھی جلد سے جلد نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نکاح کو ہمارے معاشرے میں اتنا آسان کرنے کی توفیق عنایت فرما، زنا کا ہی تصور نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کو اتنا آسان فرما کہ زنا کا تصور ہی نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کو ہم سب بڑے بزرگوں کو نکاح کے متعلق آسان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تمام اسلامی تعلیمات پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی اسلامی تعلیمات کی طرف دعوت دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات و ذکر الحکیم وما علینا الا البلاغ۔